تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص مکی سورہ ہے اور اس سورے میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ، فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لفظ کفوون اور کفوان پڑھا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سورے کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کے رب سے قرابت داری کیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ کتاب کافی میں اور توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور کہا، آپ اپنے رب کا نسب بیان فرمائیے۔ نبی اکرم نے 3 دنوں تک کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہ سورہ قل هو اللہ احد نازل ہوا۔ کتاب توحید میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے سورے کی تفسیر میں فرمایا، قل، اے نبی، جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے اور آپ کو آگاہ کیا ہے، آپ ان حروف کو مرکب کر کے جو ہم نے آپ کے لیے پڑھا ہے آپ اسے ظاہر کر دیجئے، تاکہ اس سے وہ شخص ہدایت حاصل کر لے جو مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو توجہ سے سنتا ہے اور وہ گواہ بھی ہے، کا مصداق ہے، اور ہاں پوشیدہ نام ہے، اس سے غائب ذات کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں اس مفہوم کی جانب متوجہ کرنا ہے جو ثابت اور موجود ہے، اور واو اس کی طرف اشارہ ہے جو حواس سے اوجھل ہے، جس طرح آپ کا ہاذا کہنا اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف حواس کے ذریعے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے کہ کفار نے اپنے معبودوں کے بارے میں متنبع کر دیا جو مشاہدے میں آتے ہیں، جن کا ادراک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ہیں ہمارے معبود جن کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا اے محمد آپ اشارہ کریں اپنے اس معبود کی طرف آپ جس کی طرف بلا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اسے دیکھ لیں اور اس کا ادراک کر لیں اور اس میں اسے پا لیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ ہاں ثابت کا ثبوت ہے اور واو اشارہ ہے اس کی طرف جو آنکھوں کے ادراک سے غائب ہے اور حواس کے ذریعے جس کو چھونا ممکن نہیں، اور اللہ اس بات سے بلند و بالا ہے، بلکہ وہ تو ابصار کا ادراک کرنے والا اور حواس کا موجد ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کا مفہوم ہے وہ معبود جس کی ماہیت کو درک کرنے اور اس کی کیفیت کا احاطہ کرنے سے مخلوق حیران ہو، اور عرب کہتا ہے الہ الرجل، وہ شخص حیران ہو گیا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں حیران ہو جائے، عملی اعتبار سے اس کا احاطہ نہ کر سکے، اور ولی، جب کسی چیز کی طرف ڈر کر لپکے جبکہ اس چیز سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہو، اور الہ اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے حواس سے پوشیدہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، احد کا مفہوم ہے یکتا یا گانا، الاحد اور الواحد یکتا اور تنہا کا مفہوم دیتا ہے، ایسا یکتا جس کی کوئی نظیر نہ ہو، اور توحید وحدت کا اقرار کرنا، اور وہ سب سے الگ تھلگ ہونا ہے، اور واحد ایسا علیحدہ اور جدا جو کسی شے سے نہ نکلا ہو اور نہ ہی کسی شے سے متحد ہو۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ عدد کی بنیاد واحد سے ہے اور واحد کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے کہ واحد پر عدد کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اسنین یعنی 2 پر واقع ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ احد کا مفہوم یہ ہوگا، وہ معبود جس کے ادراک کرنے سے مخلوقات حیران و ششدر ہے اور اس کی کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ اپنی الوہیت میں منفرد اور اپنی مخلوقات کی صفات سے بلند و بالا ہے۔ فرمایا، مجھ سے بیان کیا میرے والد زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد حسین ابن علی علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ الصمد،
اس کو کہتے ہیں جس میں کھوکھلا پن اور درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، اور الصمد وہ ہوتا ہے جس کی سرداری انتہائی کمال پر پہنچی ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کھاتا ہے نہ ہی پیتا ہے، اور الصمد وہ ہے جو نہ سوتا ہے، اور الصمد ایسے ہمیشہ رہنے والے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ فرمایا حضرت محمد بن التحفیہ فرمایا کرتے تھے، الصمد یعنی وہ ہستی جو فی نفسہ قائم ہے، اپنے غیر سے مستغنی ہے، اور دوسروں نے کہا ہے الصمد وہ ہے جو موجود ہونے اور ختم ہو جانے سے بلند بالا ہے، اور الصمد وہ ہے جس میں کسی قسم کا تغیر رونما نہیں ہوتا، یعنی ہم اسے تغیر سے موصوف نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الصمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے اوپر کوئی حکم دینے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے منع کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے الصمد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کسی چیز کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے اور اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی۔ راوی نے کہا کہ حضرت زید بن علی علیہ السلام نے فرمایا الصمد وہ ہے کہ وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکن وہ ہو جاتی ہے، اور الصمد وہ ہے جس نے اشیاء کو خلق فرمایا ازداد، اشکال اور ازواج کی صورت میں، اور وہ وحدت میں یکتا ہے، اس کی کوئی ضد نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر اور ہمسر نہیں۔ فرمایا مجھ سے بیان کیا امام صادق علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ اہل بصرہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر الصمد کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، خبردار تم بغیر علم کے قرآن کی گہرائی میں نہ جاؤ اور نہ ہی اس بارے میں جدال کرو اور نہ ہی کوئی گفتگو کرو، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قال فی القرآن، بغیر علم کے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ جو بھی قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہتا ہے تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الصمد کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور فرمایا اللہ احد، اللہ الصمد، پھر فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کوئی کثیف شے نہیں نکلی، یعنی اولاد اور وہ تمام کثیف اشیاء جو مخلوقات سے نکلتی ہیں، اور نہ ہی کوئی لطیف شے جسے نفس اور نہ ہی اس سے پھوٹتی ہیں۔ مختلف الخیال اشیاء جیسے اونگ، نیند، ممنوع چیزیں، غم، حزن، خوشی، ہنسی، رونا، خوف، امید، رغبت، تھکن، بھوک، سیری، وہ بلند و بالا ہے اس بات سے کہ اس سے کوئی چیز نکلے اور اس سے کوئی شے متولد ہو، خواہ وہ کثیف ہو یا لطیف۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی شے سے وجود میں آیا ہے اور نہ ہی وہ کسی شے سے نکلا ہے، جس طرح کثیف اشیاء اپنے عناصر سے نکلتی ہیں اور ایک شے سے دوسری شے برآمد ہوتی ہے، اور ایک چوپائے سے دوسرا چوپایا، اور زمین سے نباتات اور چشموں سے پانی برآمد ہوتا ہے اور درختوں سے پھل نکلتے ہیں، اس طرح نہیں جس طرح لطیف اشیاء اپنے مرکزوں سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے بصارت آنکھوں سے، سماعت کان سے، سونگنا ناک سے، چکھنا منہ سے، اور گفتگو زبان سے، اور معرفت اور تمیز دل سے، اور جس طرح آگ پتھر سے نکلتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ایسا بے نیاز ہے جو کسی شے سے نہیں ہے اور کسی شے میں نہیں ہے اور کسی شے پر نہیں ہے، وہی اشیاء کو ایجاد کرنے والا اور ان کا خالق ہے، اور اسی نے اپنی قدرت سے اشیاء کو خلق فرمایا ہے۔ اس نے جو کچھ فنا کے لیے خلق فرمایا ہے وہ اس کی مشیت سے معدوم ہو جاتا ہے، اور اس نے جس چیز کو بقا کے لیے خلق فرمایا ہے وہ اس کے علم سے باقی رہتا ہے۔ پس وہی تمہارا اللہ الصمد جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال ہے، یعنی غیب و شہادت کا عالم اور بزرگ و برتر۔ سورہ رعد
آیت 9 ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ راوی نے کہا میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ فلسطین سے ایک وفد امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور انہوں نے امام عالی مقام سے بہت سے مسائل دریافت کیے، اور امام علیہ السلام نے ان سب کے جوابات مرمت فرمائے۔ پھر انہوں نے الصمد کے بارے میں سوال کیا تو امام باقر علیہ السلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ الصمد کے 5 حرف ہیں۔ الف اللہ کی انیت، اس کے وجود حقیقی کی دلیل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ در حقیقت متنبع کرنا اور یہ اشارہ ہے کہ وہ حواس کے ادراک سے غائب ہے۔ اور لام دلیل اس کی الوہیت یعنی معبود ہونے پر یہ کہ وہ اللہ ہے، اور الف و لام مدغم ہے، جس طرح وہ زبان سے ظاہر نہیں ہوئے اور کانوں میں نہیں سماتے، البتہ کتابت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی الوہیت اس کے لطف سے مخفی ہے، نہ تو حواس سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وصف کرنے والے کی زبان سے اس کی توصیف ممکن ہے، اور نہ ہی سننے والے کان اسے سن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ الہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی ماہیت اور کیفیت کے محسوسات یا توہمات کے ذریعے درک کرنے سے حیران ہے، بلکہ وہ تو اوہام کا موجد ہے اور حواس کا خالق ہے، اور اس کا کتابت کے ذریعے ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو چیزوں کی تخلیق کے ذریعے ظاہر اور آشکار کیا ہے، اور لطیف ارواح کو کثیف اجسام میں مرکب کر کے واضح کیا ہے۔ جب بندہ خود اپنی جانب نظر کرے گا تو وہ اپنی روح کو نہیں دیکھ سکے گا، جس طرح الصمد کا لام نہ تو ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی 5 حواس میں کسی جنس میں سماتا ہے، لہذا وہ کتابت میں نظر کرے گا تو اس پر جو کچھ مخفی اور لطیف ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو جب بندہ ماہیت باری ازاسمہ اور اس کی کیفیت کے بارے میں غور و خوض کرے گا تو وہ حیران و ششدر ہو کر رہ جائے گا، اور اس کی فکر کسی شے کا احاطہ نہ کر سکے گی جو اللہ کی تصویر کشی کر سکے، اس لیے کہ خداوند عالم صورتوں کا خالق ہے۔ لہٰذا جب یہ انسان اپنی تخلیق پر نظر کرے گا تو اس پر ثابت ہو جائے گا کہ وہی عز و جل ان کا خالق ہے، اور اسی نے ان کی ارواح کو ان کے اجسام میں مرکب کیا ہے۔ اور حرف صاد دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ صادق ہے اور اس کا قول سچا ہے، اس کا کلام صدق ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو صدق کے ذریعے صدق کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور اس نے صدق کے ساتھ سچائی کے گھر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور میم اس کی ملکیت اور اقتدار کی دلیل ہے، وہی بادشاہ برحق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور اس کا ملک زائل نہیں ہوگا۔ اور حرف دال اس کے اقتدار کے دائمی ہونے کا ثبوت ہے، اور یہ کہ وہ عز و جل دائم ہے، موجود ہونے اور زائل ہونے سے بلند ہے، بلکہ وہ خدائے ذوالجلال اس کائنات کا موجود کرنے والا ہے، جس کی تکوین بنانے پر ہر شے وجود پذیر ہوئی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے، اگر میں اس کے حاملین کو اٹھانے والے پاتا تو میں توحید، اسلام، ایمان، دین اور شریعتوں کو سمت کے ذریعے نشر کرتا، اور بھلا میرے لیے کیسے ممکن ہے جبکہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام اپنے علم کے لیے حاملین اٹھانے والے نہیں پائے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانسیں لیا کرتے تھے اور منبر پر یہ فرماتے تھے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس لیے کہ میرے پہلوؤں میں علم کا ایک بحر زخار ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس اس کے لیے جو اس کے اٹھانے والے کو موجود نہیں پا رہا۔ آگاہ ہو جاؤ اور یہ جان لو کہ میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے حجت بالغہ ہوں۔ لہٰذا مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم ایسی قوم سے دوستی نہ کرو اللہ جن سے غضبناک ہوا ہے اور وہ آخرت سے مایوس ہیں، جس طرح کفار اصحاب قبور کے جی اٹھنے سے نا امید ہیں۔ پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں توفیق دی ہے اس احد صمد کی عبادت کی جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور ہمیں بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا ہے
اسی لیے کہ دائمی حمد اور باقی رہنے والا شکر ہے۔ اور اللہ کا قول لم یلد ولم یولد کا مفہوم یہ ہے کہ لم یلد یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے جو اس کے ملک کا وارث بنے، اور ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کہ وہ اس کا والد ہو اور اس کی ربوبیت اور ملک میں اس کا شریک ہو جائے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے جو اس کی حکومت و اقتدار میں اس سے نزاع کرے۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آپ سے سورہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا قل هو واللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے بغیر عدد کی تعویل کے، صمد وہ بے نیاز ہے طاقت کی تقسیم کے بغیر، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ وہ موروث ہالک بن جائے یعنی ایسا وارث جو ختم ہو جائے، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے کہ وہ شریک ہونے والا معبود بن جائے۔ ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کی مخلوق میں سے کفوا احد کوئی بھی اس کا ہمسر۔ نہج البلاغہ میں ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی عزت میں شریک ہو جائے۔ کتاب کافی میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسی اقوام ہوں گی جو گہرائی میں جا کر غور و خوض کرے گی، جو معاملہ فہم اور معاملہ سنج ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل هو اللہ احد، اور آیات سورہ حدید کی 1 سے لے کر 6 تک، علیم بالذات الصدور تک، جو اس سے آگے جانے کا قصد کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اس پر ایمان رکھے گا تو گویا کہ اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ کہا گیا اسے کس طرح پڑھے؟ فرمایا جس طرح دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں اضافہ کرے 2 مرتبہ کہے کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی، میرا رب ایسا ہی ہے، میرا رب ایسا ہی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 ثلث ہے۔ کتاب اکمال میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جو بھی سورہ قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھے گا تو گویا کہ اس نے 1/3 قرآن ختم کر لیا، اور جو 2 بار پڑھے گا تو گویا اس نے 2/3 قرآن ختم کر لیا، اور جو 3 بار پڑھے گا گویا کہ اس نے مکمل قرآن ختم کر لیا۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس شخص پر 1 دن گزر جائے اور وہ اس دوران 5 نمازیں پڑھے اور اس میں قل هو اللہ احد کا سورہ نہ پڑھے تو اس سے کہا جائے گا اے بندہ خدا تم نماز گزاروں میں سے نہیں ہو۔ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس شخص پر 1 جمعہ گزر گیا اور اس نے اس میں سورہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھا، پھر اس پر موت واقع ہو گئی تو وہ ابو لہب کے دین پر مرے گا۔